پہلی تاریخ آتی ہے تو یہ پہلی تاریخ مراد پیغمبر خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے طور پر عالم اسلام مناتی ہے، اور پھر اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یوم عاشور جو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ گویا اگر نظریاتی طور پر دیکھا جائے تو ہم محرم الحرام کے اس پہلے عشرے کو عشرۂ فاروق و حسین کے طور پہ مناتے ہیں، اور جب ہم تاریخ پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم فیضان ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا جو نور عطا فرمایا تھا، اور آقا علیہ السلام نگاہوں سے جس طرف دیکھا کرتے تھے یہ وہی عمر تھے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ عمر بن ہشام یا عمر فاروق میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت مل جائے، اور میرے آقا علیہ السلام کی دعا مقبول ہوتی ہے، اور فاروق اعظم جو گھر سے قتل کے ارادے سے معاذ اللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکلتے ہیں، لیکن راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے تو اس نے ان کو کہا کہ آپ اپنے گھر کی خبر لیجئے، آپ کی جو ہمشیرہ ہے وہ تو اسلام لا چکی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے اپنی ہمشیرہ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت فرما رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بتائیے کہ آپ کس چیز کی تلاوت کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نے فرمایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آئے ہیں، لیکن آپ اس قرآن کو بغیر پاک ہوئے چھو نہیں سکتے، کیونکہ یہ وہ پاک کلام ہے جو مشرک نہیں چھو سکتا، اس کو وہی ہاتھ لگا سکتا ہے جو اللہ کو ایک مانے اور محمد علیہ السلام کو آخری نبی مانے۔ لیکن پھر جب قرآن سنایا گیا اور مصطفیٰ علیہ السلام کی دعا جو عرش تک پہنچ چکی تھی، اور ادھر سے قرآن مجید کی وہ نورانی صدا جب ان کی کانوں میں پڑتی ہے تو ان کا دل موم ہو جاتا ہے، اور اسی وقت وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جایا جائے، میں ان کا غلام بننا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے کہا کہ چشم مصطفیٰ کے جدر جدر بھی اشارے ہو گئے، چشم مصطفیٰ کے جدر جدر بھی اشارے ہو گئے، جتنے ذرے بھی سامنے آئے سب ستارے ہو گئے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کا اعجاز تھا کہ جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں آتے ہیں تو پھر حضرت عمر یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم بیت اللہ شریف میں علانیہ عبادت کیا کریں گے، اور پھر وہی عمر جو بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے اور اونٹ ان کے قابو میں نہیں آتے تھے، اور ان کے والد ان کو سزائیں دیا کرتے تھے اس وجہ سے کہ تو اونٹ صحیح طریقے کے ساتھ نہیں چراتے، لیکن وہی بچہ جب اسلام کی آغوش میں آ جاتا ہے، جب مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، تو پھر دیکھا گیا کہ 22,000 مربع کلومیٹر کی اسلامی سلطنت پہ حضور علیہ السلام کی نگاہوں سے ان کو حکومت ملتی ہے، اور اتنی بڑی سلطنت کو چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین، دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے وہ اونٹ چرانے والے سے، ایک سرانشین انسان سے، اور پھر ان کی جو جوانی تھی یا ان کی جو طاقت تھی وہ منفی انداز میں استعمال ہو رہی تھی، اس کو مثبت انداز کے ساتھ کیسے استعمال کیا گیا، یہ آج کا ہمارا موضوع اور سبق ہے کہ ہم اس کو سمجھ جائیں کہ اگر طاقت
عمر فاروق کی بھی ہو، لیکن وہ طاقت اگر غلط سمت پہ چلنا شروع ہو جائے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں چلنا شروع ہو جائے تو وہ انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ وہ طاقت تو بچپن میں بھی تھی لیکن اونٹ بھی قابو نہیں آیا کرتے تھے، لیکن جب وہ نگاہ نبوت کے ساتھ جڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو اس نورانی نبوت سے نوازا، اور ان نگاہوں کے سامنے جو آ جاتے ہیں سینہ کھول کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بہادری کو، ان کی طاقت کو اس انداز کے ساتھ تبدیل فرما دیتے ہیں کہ پھر وہ 22,000 مربع کلومیٹر پہ حکومت بھی کرتے ہیں، اور روحانی طور پر ان کی طاقت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں متعدد مرتبہ قرآن مجید کی آیات منشاء فاروق اعظم پہ نازل ہو جایا کرتی ہیں کہ جو وہ سوچا کرتے تھے یا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں وہ چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔